آپ کو سکون کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اگر آج آپ سے یہ پوچھوں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، آپ مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم مسلمان ہیں جو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ 1% مشکل سے ملیں گے جو صحیح بات بتائیں گے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ اور تو اور بلکہ اب تو یہاں تک بلا آئی ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کہاں ہے، تو بہت سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ وہ کوئی کہے گا میرے دل میں ہے، کوئی کہے گا اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہے گا اللہ مسجد میں ہے، کوئی کہے گا اللہ جو ہے کیا کہتے ہیں مکہ میں ہے، کوئی کہے گا اللہ مدینہ میں۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر کر رہا ہے تو وہ ہے کہاں، وہ ذات اللہ کہاں ہے۔ بہت کم مسلمان، آج کل تھوڑی بیداری آئی ہے تو علماء نے بتانا شروع کیا ہے اللہ کہاں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ہاں اللہ کہاں ہے؟ ہاں اللہ اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر۔ یہ ڈنڈے کے لوگ ہیں۔ جمہوریت اسی لیے اسلام میں حرام ہے، سیکولرزم اسلام میں نہیں ہے، جمہوریت اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں بادشاہت ہے۔ ڈنڈے پڑیں یا گردن جائے یا ہاتھ کٹے، بادشاہت اس کو کہتے ہیں، ملوکیت۔ جمہوریت میں جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ جو بکرا کہنے دو۔ ابھی سے یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہارن کہاں بجانا ہے کہاں نہیں بجانا ہے۔ تقریر ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے اسٹیج ہی غلط لگایا نا محترم، آپ نے اسٹیج ہی غلط جگہ پہ لگایا، ایسے نہیں اسٹیج لگاتے۔ نہ جانے کس نے آپ کو مشورہ دیا۔ اب سکون کے ساتھ تقریریں ہوتی ہیں، اطمینان کے ساتھ اللہ رسول کی بات سنی اور سنائی جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سمجھو، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت، آپ مسلمان ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، جس کے اندر رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، عدل ہے، انصاف ہے، سلامتی، استسلام، خود کو سپرد کر دینا، آتم سمرپن کرنا، کس کے؟ اللہ عز و جل کے حوالے کرنا۔ کس طرح سے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا، اور اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کی فرما برداری کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، اور جو اس نے شریعت جو اس نے نازل کی ہے اس شریعت کی پابندی کرنا، اور نمبر 3 اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بولو، اسلام۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، غور سے سنو، کہ آپ کا دین کیا ہے، تو 3 لفظوں میں آپ اسے بتا سکتے ہیں یا 4 لفظوں میں بتا سکتے ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا، ایک معبود کو ماننا، اس کے بھیجی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرنا، نمبر 3 اسی کی عبادت و بندگی کرنا، اور نمبر 4 اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر، ساجھیدار یا شریک نہ بنانا۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، 140 کروڑ، جہاں 17 کروڑ آپ کی تعداد ہے، باقی تو سارے کے سارے وہی ہیں جو اسلام سے دور ہیں۔ اگر وہ آپ سے پوچھیں آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کا مطلب کیا ہے، کیوں مسلمان ہیں، تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں،
اسی ایک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور شریعت کے اوپر عمل کرتے اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم ٹوپی لگانے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ ٹوپی تو جناب بھارت میں بہت بڑے نرسمہا راؤ بھی لگاتا تھا، وزیر اعظم لگاتا تھا کہ لگاتا، کشمیر کے کفار پنڈت بھی لگاتے ہیں، یہ ٹوپی بڑے بڑے نیتا لیڈر بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ ٹوپی لگانے سے یا جالی کی ٹوپی لگانے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا، داڑھی رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ سے لمبی لمبی داڑھیاں ہمارے برادران وطن میں بڑے بڑے سادھو سنتوں کی ہیں اور سکھوں کی ہیں، جن کے ہاں حرام ہے داڑھی کاٹنا، جیسے ہمارے ہاں داڑھی موڑنا حرام ہے، ان کے ہاں بھی حرام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے گرو کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی باتوں پر الٹا کر رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ کرتا پاجامہ پہننے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ گھونگھٹ نکالنے سے کوئی عورت باپردہ نہیں ہوتی، گھونگھٹ راجستھان اور دوسرے غیر مسلم عورتیں بھی گھونگھٹ نکالتی ہیں۔ تو آپ اسلام کو یہ نہ سمجھیں کہ ٹوپی لگا لیا مسلمان ہو گیا، داڑھی رکھ لیا مسلمان ہو گیا، اور جناب علی پردے میں عورت ہو گئی تو مسلمان ہوگی۔ بہت ساری عورتیں باحجاب ہیں۔ اسلام کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بھارت کے مسلمانوں کو، اور یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں علماء حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ باقاعدہ یہ بات بتائیں لوگوں کو، اسلام کا معنی بتائیں، بیچاروں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے اپنی منمانی بھیڑ چال جو جس کی سمجھ میں آ رہا کر رہا۔ وہ ایک درگاہ پوج رہا ہے، ایک تعویذ گنڈے پلیتے کر رہا ہے، ایک جو ہے چڑیل چھڑا رہا، بھوت چھڑانے میں تعویذ اور گنڈے لکھ رہا ہے، ایک دھونی رمائے بیٹھا ہوا ہے، ایک لوبان سلگا رہا ہے، ایک نیات اور فاتح کر رہا ہے، ایک تیجے کر رہا ہے، ایک دوئم کر رہا ہے، عید میلاد النبی کے جھنڈیاں لگا رہا ہے، یا غوث المدد یا خواجہ کریمات پکار رہا ہے، ایک مردوں کو پکار رہا ہے، کوئی زندوں کو پکار رہا ہے، کوئی اس درگاہ کو سجدے کر رہا ہے، کوئی اس مزار کے اوپر جھکا ہوا ہے، کوئی بابا کے پیروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی مرید ہو رہا ہے، کوئی قوالی سن رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ سب کا نام عبداللہ عبد الرحمن جیسا نام ہے، سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے اور سمجھتی ہیں، لیکن کیا واقعی یہ مسلمان ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو آپ حضرات سے اگر کوئی پوچھے اسلام کیا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں؟ بولو بولو، دے سکتے ہیں جواب؟ چلو 2-4 ہی منڈیاں ہل رہی ہیں، الحمدللہ 10 کلو کی منڈی ہلتی ہے، 2 چھٹاک کی زبان ہلا کے بولو زور سے، ہاں انشاءاللہ ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اس نے جو شریعت نازل کی ہوئی ہے اس کی پیروکاری، اس کی اتباع کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا۔ نمبر 3، اللہ ہی کی عبادت کرنا، مطلب اللہ ہی کو پکارنا مدد کے لیے، دکھ میں، درد میں، سکھ میں، اٹھتے بیٹھتے اسی کا نام جپنا، اسی کو مددگار سمجھنا، اسی کو مدد کے لیے پکارنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اس کے علاوہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ زندہ نہ مرا ہوا کوئی کسی کی مدد کر سکتا۔ بولو، کوئی کسی کو بیٹا بیٹی دے سکتا، کوئی کسی کو بیماریوں سے شفا دے سکتا؟ امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہ کو سن کر، اس کی آواز کو سن کر اسے شفا دینے والا، اس کی آواز کو سن کر اس کو جواب دینے والا، اس کی دعا کو قبول کرنے والا، اس کی پکار پر لبیک کہنے والا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، ننگوں کو کپڑا دینے والا۔ اللہ عز و جل ہی کی ذات ہے جس کی غلام ذرہ ذرہ ہے، آسمان سورج چاند سب اسی کے ادھین ہے، سب اسی کے غلام۔ تو اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، بولو ہاں، نہیں کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ جو ان چاروں شرطوں کو قبول کرے اور ان چاروں
چیزوں کے اوپر ہے وہ مسلمان، اور جو نہیں ہے ان میں کوئی ایک کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نام کا ہوگا، رجسٹر کا ہوگا، وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا وہ۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ اب آئیے، آپ اللہ کو مانتے ہیں آپ کہ نہیں مانتے؟ نمبر ایک، مانتے ہیں نا اللہ ہے۔ نمبر دو، اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کی پیروکاری کرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ عبادت ہے، اس طرح سے تم کو کرنا ہے۔ اللہ کی شریعت، اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان مثلا کھمبے، جیسے یہ کھمبا، 2 کھمبا، 3 کھمبا، 4 کھمبا، ان کے اوپر یہ پنڈال، جیسے یہ کھمبے لگے ہوئے ہیں، ان کھمبوں کے اوپر یہ پنڈال لگا ہوا ہے، یہ قنات لگی ہوئی ہے، شامیانہ لگا ہوا ہے، ان کو ارکان کہا جاتا ہے، جن کے اوپر یہ چھت ٹنگی ہوئی ہے۔ اگر یہ ایک پلر نکال دو، چھت اس کی کیا ہو جائے گی؟ ڈہ جائے گی۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت،